السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بیوہ عورت کا شادی کرنا گناہ ہے؟ وہ آج بھی مجھے کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ آج بھی گھر میں کسی سے جھڑپ ہوئی ہے۔ گھر میں تھا ہی کون، ایک بیٹا ایک بہو، انہوں نے بھی اس بد نصیب سے جینے کا حق چھین رکھا تھا۔ کہنے کو تو وہ بیٹے بہو والی تھی، لیکن اس کی عمر ایسی نہ تھی کہ بڑھاپے کی چادر اوڑھ کر دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لے۔ ابھی بامشکل زندگی کے 40 بہاریں ہی تو دیکھی تھیں، البتہ کم عمری کی شادی، اوپر سے شادی کے پہلے سال ہی بیٹے کی پیدائش نے اسے 40 سال کی عمر میں ساس کے رتبے پر فائز کر دیا تھا۔ وہ بیٹے کی جلد شادی کی حامی نہ تھی، لیکن بیمار شوہر کی آخری خواہش کے آگے وہ بیچاری بے بس تھی۔ شوہر جو کہ بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا مرنے سے پہلے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے اور بہن کی بیٹی کو بیٹے سے بیاہنے کا خواہش مند تھا۔ شوہر صاحب تو اپنی آخری خواہش پوری کر گئے، لیکن اس بد نصیب کو ہزاروں ادھوری خواہشوں سمیت دنیا میں تنہا چھوڑ گئے۔ آج جب منیر احمد جیسا سلجھا ہوا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہے، اسے بیوگی کی سفید چادر سے نکال کر سہاگن کی رنگین چادر میں ڈھانپنا چاہتا ہے، تو خونی رشتے ان خوشیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بیٹے بہو کا کہنا ہے کہ ماں کے ایسا کرنے سے وہ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دوست یار عزیز و اقارب کیا کہیں گے، زمانہ طرح طرح کی باتیں کرے گا، ہم پر تھو تھو کرے گا، لہٰذا معاشرتی تقاضا یہی ہے کہ وہ خود کو بیوگی کی سفید چادر میں ڈھانپے رکھے، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر ایسے افراد پر مشتمل معاشرے کی تابعداری کرے جہاں ایک بڑی عمر کی بیوہ کو زنا کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن نکاح کرنے کی نہیں۔ یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں، بلکہ پورے برصغیر کا المیہ ہے، اور نہ ہی یہ کسی ایسے مذہب کے ماننے والوں کی داستان ہے جہاں بیوی کو شوہر کی شعلوں میں لپٹی لاش کے ساتھ آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ایسے مذہب سے جڑے لوگوں کی کہانی ہے جو خصوصی طور پر خواتین کے استحصالی نظام کو دفن کر کے مرد و عورت کی تفریق کو ختم کرنے آیا تھا۔ وہ مذہب جس نے معاشرے میں عورت کے ہر کردار کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا بلکہ اس کی عزت و توقیر میں اضافے کا باعث بھی بنا، پستی سے اٹھا کر اس کے رتبے کو بلند کیا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ عورت ذات کو اسی بلندی سے چھلانگ لگا کر واپس پستی میں غرق ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے عزت کی زندگی گزارنے کی بجائے گناہوں میں دھکیلنے پر باضد ہے، جبکہ قرآن کریم میں بیواؤں کے حوالے سے واضح احکامات ہیں اور خصوصی طور پر بیواؤں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اور جن کے خاوند گزر جائیں وہ عدت گزارے 4 ماہ 10 دن، اور اس دوران کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیجے اور نہ ہی رشتہ طے کرے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، اور اس کے بعد چاہے تو نکاح کر لے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھیں تو اکثریت بیواؤں کی ملے گی، جس کی بہترین مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جبکہ ایک روایات میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 بچے بھی تھے۔ ایک جگہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیوہ اگر شادی کرنا چاہے تو اسے کوئی نہ روکے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی یہ سب عورت کی خود کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، وہ اپنے فیصلے میں مکمل آزاد ہے۔ تو پھر ظالم سماج کون ہوتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنے والا؟ بیٹے کو کیا حق ہے ماں سے اس کی خوشیاں چھیننے کا؟ بہو کون ہوتی ہے ساس کی زندگی کی راہیں متعین کرنے والی؟ معاشرہ کون ہوتا ہے اس کی کردار کشی کرنے والا؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون 40-45 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اور عدت کے بعد اسے دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آئے تو معاشرے کے لوگ اس کے اس عمل کو اس قدر معیوب سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے اس سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہو۔ توبہ توبہ، اس عمر میں شادی کی کیا سوجی؟ کچھ عمر تو کٹ گئی تھی، کچھ اور کاٹ لیتی، بچوں کا ہی کچھ خیال کر لیتی۔ بیچارے بچے، یتیم بچوں کو پرائے مرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پہلے ہی سے کچھ چکر لگتا ہے، ورنہ ایسی بھی کیا جلدی تھی، شوہر کی قبر کی مٹی تو خشک ہونے دیتی۔
زمانے بھر میں ایسی باتیں کر کے اس بیچاری بیوہ کی ایسی کردار کشی کی جاتی ہے کہ اس کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی عمر کی اکثر بیوہ خواتین چاہتے ہوئے بھی نکاح کرنے سے کتراتی ہیں اور تنہا زندگی گزارنے کو ہی ترجیح دیتی ہیں، جن میں سے بعض خواتین اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا تو ہم جنس پرستی کی جانب راغب ہو جاتی ہیں یا پھر غیر مرد سے ناجائز تعلقات کا سہارا لے کر گمراہی کے ایسے راستے پر چل نکلتی ہیں جو بالآخر اسی بے مہر معاشرے کا تر نوالا ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں موجود باشعور طبقہ اس طرح کی جہالت پر مبنی سوچ اور فرسودہ خیالات کے خاتمے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے تاکہ معاشرے میں موجود بیوہ خواتین کے سامنے حائل رکاوٹیں دور ہوں اور وہ زمانے کی پرواہ کیے بغیر اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ لینے میں مکمل آزاد اور خود مختار ہو سکیں۔